ان بڑے بڑے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگو، اے مہاجرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین میں سے جب کسی کو کہیں کا عامل بنا کر کے بھیجا کرتے تھے، جب کسی کو کہیں کا عامل مقرر فرمایا کرتے تھے، تو قبیلہ انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اس بنا پر ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی اسی پر عمل کیا جائے، اور ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک شخص انصار میں سے ہو، انہی دونوں کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طریقے سے دوسرے انصاری صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کا بیان دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں کسی جگہ کا عامل مقرر فرماتے تھے تو ایک مہاجرین میں سے ہوا کرتے تھے اور ایک انصار میں سے بھی، لہذا خلافت کے معاملے میں بھی اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کے بیان کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم مہاجرین میں سے تھے۔ مہاجرین کا مطلب کیا کہ ہجرت کر کے آئے تھے، مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ مدینہ آئے، مکہ کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے، ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، انہیں کو مہاجر۔ تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین میں تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہذا جو ان کا نائب اور خلیفہ ہوگا وہ بھی مہاجرین میں سے ہوگا، اور جس طریقے سے ہم انصار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاون اور مددگار رہے، ان کے خلیفہ کے بھی معاون اور مددگار رہیں گے۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو پکڑا اور کہا کہ اے لوگو، اب یہ تمہارے والی ہے، اے لوگو، اب حضور کے بعد یہی خلیفہ ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیعت کی، اور اس مجمع میں جو صحابہ کرام تھے سبوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر بیعت کی۔ اس کے بعد